بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ تخصص فی الفقہ کورس کا آج 24واں سبق ہے، اور اس 24ویں سبق کے اندر ہم تقلید اور متعین مذہب کی پیروی کا پڑھیں گے۔ مسئلہ تقلید اور متعین مذہب کی پیروی کا مسئلہ پڑھیں گے۔ مسئلۃ التقلید، یعنی دیکھیں تقلید کا مسئلہ کہ لوگ زمانہ قدیم سے ہی اپنے وہ مسائل علماء سے پوچھا کرتے تھے جو ان کی ضرورت ہوتے، کیونکہ عوام اصل ماخذ شرعیت یعنی قرآن و حدیث سے استنباط اور اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان کے لیے تو یہ لازمی ہے کہ وہ ایسے شخص کی طرف رجوع کریں جو ان احکام شرعیت کو جانتے ہوں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی سورۃ نحل کے اندر آیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اگر تمہیں کوئی بات نہ معلوم ہو تو تم جاننے والوں سے پوچھ سکتے ہیں، اہل علم سے اس کا سوال کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ان کو اس مفتی اور عالم کے علم اور تقوی پر اطمینان ہوگا تو وہ اس سے اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، اور اصطلاح میں تقلید کا مطلب یہی ہے کہ العمل بقول الغیر من غیر معرفت الدلیل او مطالبتہ بالدلیل، یعنی دوسرے کی بات بغیر دلیل جانے یا بغیر دلیل مانگے اس پر عمل کر لینا، یہی تقلید ہے۔ یعنی خیر القرون یعنی اسلام کے ابتدائی زمانے میں لوگ اس بات کی پابندی نہیں کرتے تھے کہ کسی ایک ہی عالم سے مسائل پوچھیں اور اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی پیروی نہ کریں۔ ہاں، ایسا ضرور تھا کہ جس کو اپنے شہر کے جس عالم سے زیادہ مناسبت ہوتی تھی وہ انہی پر بنسبت دیگر علماء کے زیادہ اعتماد کرتے تھے، لہذا وہ اس مناسبت اور اعتماد کی بنا پر تمام مسائل یا اکثر مسائل میں انہی عالم سے رجوع کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عکرمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اگر کسی خاتون کو طواف زیارت کے بعد حیض آ جائے تو کیا وہ طواف وداع کو چھوڑ کر اپنے وطن جا سکتی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، وہ طواف وداع چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ اس پر اہل مدینہ نے کہا کہ ہم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو چھوڑ کر آپ کی بات قبول نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے اسماعیلی علیہ رحمہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ آپ ہمیں فتویٰ دیں یا نہ دیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسی عورت واپس نہیں جا سکتی۔ اور اسی طریقے سے تیالسی کی روایت میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ کر فرمایا کہ آپ زید بن ثابت کی مخالفت کریں گے تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہاں تک کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ زید بن ثابت کی مخالفت کریں گے تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ظاہر ہے کہ اہل مدینہ کا یہ رد صرف اس لیے تھا کہ انہیں حضرت زید بن ثابت پر زیادہ اعتماد اور ان سے زیادہ مناسبت تھی، حالانکہ خود حضرت زید نے بعد میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جاننے پر اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا، جیسا کہ امام مسلم علیہ رحمہ نے طاؤس سے نقل کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا جب ان کو زید بن ثابت نے کہا کہ آپ یہ فتویٰ کیسے دیتے ہیں کہ عورت آخری طواف کیے بغیر چلی جائے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ میری بات نہیں، آپ فلاں انصاری صحابیہ سے پوچھ لیں۔ یہ بظاہر ام سلیم تھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا حکم دیا تھا کہ اس واقعے کے راوی حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ کر واپس آئے
اور حضرت ابن عباس کو ہنستے ہوئے فرمایا میں تو آپ کو پہلے ہی سچا سمجھتا تھا۔ تب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رجوع کے بعد اہل مدینہ نے بھی اسی بات کو تسلیم کر لیا کہ ایسی خاتون کے لیے واپسی جائز ہے۔ اس کی ایک اور مثال وہ روایت ہے جو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے ابو مسلم خولانی سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اہل دمشق کی مسجد میں آیا، وہاں ایک حلقے میں 30 کے قریب، جیسا کہ کثیر بن حشام کی روایت میں بھی ہے، بڑی عمر کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ ان میں ایک سرمئی آنکھوں اور چمکدار دانتوں والے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان حضرات کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہوا تو اسی نوجوان سے پوچھتے، کہتے کہ میں نے اپنے ہم نشین سے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہوتا تو سب انہی کے پاس آتے اور انہی کی رائے کو اختیار کرتے تھے۔ ایسی بہت ساری مثالیں دور صحابہ میں ملتی ہیں۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عوام میں سے بہت سے لوگ انہی حضرات کی طرف رجوع کرتے تھے جن پر ان کو اعتماد ہوتا تھا، اور وہ ان کے فتاوی کو دیگر حضرات کے فتاوی پر ترجیح دیتے تھے، اور ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو کسی ایک سے فتویٰ پوچھنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس دور میں مذاہب فقہیہ مدون ہی نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ لوگ اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں سمجھتے تھے۔ جو بھی عالم ان کو میسر آ جاتا اس سے فتویٰ طلب کر لیں، اگرچہ وہ عالم ان کے علاوہ ہو اور جن سے وہ عام طور پر مسائل پوچھتے ہوں یا مسائل میں جس سے رجوع کرتے ہوں ان سے الگ ہو، کوئی اور عالم و اجنبی ہو اس سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے۔ پھر اس زمانے میں اس بات کا ڈر بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص مختلف مذہب سے وہ سب کچھ منتخب کر لے گا تو جو اس کی خواہشات کے مطابق ہو، کیونکہ ایسا بالکل نہیں تھا کہ کوئی کسی کو کی خواہش کے مطابق اس کو مسئلہ بتا دے گا، کیونکہ یہ بہت مشکل تھا کہ مستفتی جس سے مسئلہ پوچھ رہا ہے اس کی رائے کو پوچھنے سے پہلے جان سکے، اور ایسا مذاہب فقہیہ کے مدون نہ ہونے کی بنا پر تھا۔ تو اس زمانے کے بعد جب چاروں فقہا کے مذاہب اپنے اپنے خاص سلیقے سے مدون ہو گئے اور ان کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں، اور پھر مختلف مدارس وجود میں آئے جو الگ الگ فقہ کی تعلیم دیتے ہیں، تو ان مذاہب کے اقوال لوگوں کے درمیان معروف و مشہور ہو گئے۔ پس اگر ہر ایک کو یہ گنجائش دے دی جائے کہ وہ ان اقوال میں سے جو چاہے اختیار کرے، تو اس کا لازمی نتیجہ اتباع شرعیت کی بجائے اتباع خواہشات اور نفس ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان فقہا میں سے ہر ایک اپنی دلیل کی قوت کی بنا پر ایک قول کو لیتے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کے طور پر نہیں، تو دوسرے کو مجتہد بھی اختیار ہوتا، دوسرے مجتہد کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایسے قول کو اختیار کر لے یا پھر شریعت اسلامی کی بنیادوں یعنی قرآن و سنت سے زیادہ مضبوط شرعی دلیل کی بنا پر اسے رد کر دے۔ لیکن عوام جو ان فقہی آراء کے درمیان شرعی دلائل کی بنا پر موازنہ نہیں کر سکتے، اگر انہیں اس بات کی گنجائش دے دی جائے تو وہ جس بات کو چاہیں لے لیں اور جس کو چاہیں رد کر دیں، ان کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ وہ ان فقہی آراء میں سے ان کو لے لیں گے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں گی، اور ان کا یہ چناؤ تو ان کے اپنے نفس کے مطابق ہوگا، ان کی اپنی خواہش کے مطابق ہوگا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ عوام الناس کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، بلکہ عوام الناس میں سے ہر ایک کو کسی ایک مجتہد کی تقلید کرنا ضروری ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی اس سبق کو ہم مزید آگے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔